عبداللہ ابن مبارک بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بردہ نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں موجود تھے کہ ایک یمنی شخص اپنی کمر پہ اپنی والدہ کو اٹھائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ شعر بھی پڑھ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کا اونٹ بنا ہوا ہوں، وہ میرے کندھے پہ سوار ہے، اس کے قابو میں ہوں، اور مجھے کوئی خطرہ اور خوف نہیں ہے۔ جب اس نے طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، میں نے ان کا حق ادا کر دیا، میں نے اس کا حق ادا کر دیا نا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں تو نے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا، ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا، اور یہ تو کیا سمجھتا ہے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کہیں سفر میں جاتے تو اپنی والدہ کے گھر کے دروازے پہ آتے اور آ کر کھڑے ہو کر زور سے آواز لگاتے، السلام علیکہ یا امتاہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، کہ میری ماں تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ تو والدہ آگے سے جواب دیتی، علیکہ یا بنیہ رحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے بیٹے تیرے پر بھی اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر ابو ہریرہ فرماتے، رحم اللہ کما ربیانی صغیرہ، اے میری ماں اللہ تجھ پر ایسے رحم کرے جیسے تو نے بچپن پر میرے اوپر رحم کیا تھا۔ پھر ماں آگے سے جواب دیتی ہے، کہتی ہے رحمک اللہ کما بررتنی کبیرہ، اے میرے بیٹے جیسے بڑے ہو کر تو نے میری خدمت کی ہے، اللہ بھی تیرے اوپر اسی طرح سے رحم فرمائے۔ تو یہ والدین کے ادب اور احترام تھا کہ جب بھی جاتے اور سفر سے واپس آتے تو اپنی والدہ کے گھر میں آ کر یہ بات کرتے۔ ابو داؤد نسائی کی حدیث میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، ہجرت کے اوپر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ جب میں ان کو چھوڑ کے آیا، بتا کے آیا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، تو میرے ماں باپ میری جدائی کی وجہ سے رونے لگ گئے، پریشان ہو گئے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ واپس جا، جیسے ماں باپ کو رلایا ہے اسی طرح سے ان کو ہنسا جا کے، تیری ہجرت کا کیا فائدہ؟ ماں باپ رو رہے ہوں اور تو ہجرت کرنے جا رہا ہے، جاؤ اپنے ماں باپ کو جا کے راضی کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا باپ غلام ہو کسی کا اور بیٹا اس کو آزاد کروا لے ایسے دے کے، تو یہ اس نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا۔ غلامی سے آزاد کروانا باپ کا حق ادا کرنے کے مترادف ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ 3 بار آپ نے کہا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور پھر آپ بار بار کہنے لگے وقول الزور وقول الزور وقول الزور، جھوٹی قسم کھانا بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں دل میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول خاموش ہو جائیں، یعنی آپ اتنا تکرار سے کہا کہ صحابی دل میں خواہش کرنے لگے کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ نے جھوٹی قسم کے بارے میں اتنا تکرار سے کہا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ نے حرم علیکم حقوق الامہات، ماں باپ کی نافرمانی حرام کر دی ہے اللہ رب العالمین نے۔